خوش آمدید ناظرین، جہاں پر ہم دنیا کے حساس ترین معاملات کو گہرائی میں جا کر ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ڈیپ انالیسس کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی ثانیے پہ بات کریں گے جس نے شمالی افریقہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ لیبیا کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر اور 7 دیگر افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والا پیارا حادثہ، لیکن یہ ایک محض حادثہ نہیں، اس کے پیچھے طاقت کی جنگ، اربوں ڈالر کے جو اسلحے معاہدے ہیں اور سازشوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ 25 دسمبر 2025 تک کی تازہ ترین معلومات کے ساتھ، جن میں یو اے کے صدر کا اچانک پاکستان کا دورہ بھی شامل ہے، ہم اس معاملے کے تمام پہلو کھول کر رکھیں گے۔ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا کیونکہ یہ کہانی لیبیا کے برود کو دوبارہ آگ لگا سکتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، 23 دسمبر 2025 کو ایک نجی ڈیسالٹ فالکون 50 بزنس جیٹ ترکی کے دارالحکومت انقرہ کے ایزنبوگا ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا، اور یہ پرواز طرابلس لیبیا جا رہی تھی۔ اس میں ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد سوار تھا۔ طیارے میں سوار تمام افراد جہاں بھاگ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں بچ پاتا۔ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد علی احمد الغداد، لیبیا کے چیف آف جنرل سٹاف اور طرابلس کے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حکومت کی اہم شخصیت۔ اس کے علاوہ میجر جنرل الفتوری گریبائل، سربراہ زمینی افواج، بریگیڈیئر جنرل محمود القاتوی، ملٹری مینوفیکچرنگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر۔ اس کے علاوہ عملے کے جو 3 افراد تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ طیارے نے تقریباً رات کو 8 بجے پرواز کے لیے اڑان بھری اور ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی، لیکن 8:50 پر اس کا رابطہ اتھارٹی سے منقطع ہو گیا۔ ملبہ انقرہ کے جنوب مغرب میں ہیمانہ کے علاقے سے ملا۔ ترکی حکام نے بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر برآمد کر لیے ہیں، جن کا تجزیہ جاری ہے۔ ممکن ہے شفافیت کے لیے دوسرے ملک بھیجا جائے تاکہ اس کی شفافیت اچھے طریقے سے کی جا سکے۔ ناظرین، ابھی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ تکنیکی خرابی کا معاملہ ہے، اور ترکی اور لیبیا نے دونوں نے سازش یا تحریک کاری کو مسترد کیا ہے، اور لیبیا کے جو وزیر اعظم ہیں عبدالحمید الدبیبیہ نے اسے افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے اور 3 دن کا جو سوگ کا اعلان کیا ہے۔ صدر طیب اردگان، یو اے کے حکام اور افریقی یونین سمیت عالمی رہنماؤں نے اس افسوسناک واقعے کی تعزیت کی ہے۔ الغداد کو لیبیا کے منقسم فوج کو جوڑنے والی ایک اہم شخصیت سمجھا جاتا تھا جو اقوام متحدہ کے بہت قریب تھی۔ یہ وفد ابھی ترکی میں دفاعی مذاکرات مکمل کر کے لوٹ رہا تھا۔ ترکی جو طرابلس حکومت کا ایک بڑا حامی ہے، لیکن یہاں سے کہانی دلچسپ موڑ لے لیتی ہے کیونکہ وقت کا انتخاب حد سے زیادہ مشکوک ہے۔ 2011 میں قذافی کے خاتمے کے بعد لیبیا 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک مغربی لیبیا اور ایک ایسٹرن لیبیا۔ جو مغربی لیبیا ہے وہ اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ حکومت ہے، اس کے جو حامی ہیں ترکی ہے، قطر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ مشرقی لیبیا جو ہے، اس کی جو قیادت کر رہے تھے وہ فیلڈ مارشل خلیفہ حفتر، حامی اس کے روس ہے، مصر ہے اور یو اے، اس کے علاوہ فرانس۔ الغداد مغربی لیبیا کا مضبوط ستون تھے، جبکہ حفتر زیادہ تر تیل کے کنوؤں پر قابض تھے۔ لیبیا سالانہ $30 ارب کا تیل سیل کرتا ہے، جس کا بڑا حصہ اسلحہ اور جنگ پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو اسلحہ پابندی جو ہے وہ اس پر موجود ہے، لیکن اس کے خلاف جو خلاف ورزیاں ہیں وہ عام ہیں۔ تو ناظرین، اور اب پاکستان کا داخلہ کیسے ہوتا ہے اس سارے معاملے میں؟ حادثے سے صرف چند دن قبل، تقریباً 19 سے 22 دسمبر کے درمیان، پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ خلیفہ حفتر اور ان کے بیٹے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ملاقات بنگیاری میں ہوتی ہے اور بتایا جا رہا ہے مختلف رپورٹس کے مطابق، جبکہ کوئی بھی ابھی تک رپورٹ جو ہے وہ تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ $4 ارب سے زائد کا جو ہے اسلحہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق $4.6 بلین تک یہ معاہدے کی جو ڈیل کی گئی ہے۔ اس میں F-17 طیارے شامل ہیں، اس کے علاوہ کچھ ٹرینر طیارے شامل ہیں، اور فوجی ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پائلٹس کی ٹریننگ بھی اس میں کی جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ ڈیلز میں ایک ہے جو معیشت کے لیے فائدہ مند ہے، خاص طور پر IMF کے دباؤ کے درمیان۔ یہ پاکستان کی معیشت کو کافی فائدہ مند پاکستان کی معیشت کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی پابندیوں کے دائرے میں بھی آتا ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں پاکستان بطور ایکسپورٹر کردار ادا کر رہا ہے اور چینی ٹیکنالوجی کو سیل کیا جا رہا ہے، اس میں چینی ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے۔ یہ شمالی افریقہ میں پاکستان کا نیا اثر رسوخ جو ہے نا بنا دیتا ہے۔ یو اے کے صدر محمد بن زائد
26 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एजेंडा क्या है? इलाकाई सलामती, जिसमें लीबिया और सूडान भी शामिल हैं। यूएई हफ्तर का सबसे बड़ा हामी है, शकूक को मजीद बढ़ाता है। वो कैसे? वो इस तरह से सोशल मीडिया पर तफाम बरपा है कि क्या ये हादसा जानबूझकर करवाया गया है या अल-खद्दाद की मौत हफ्तर के सबसे बड़े मुखालिफ को हटा देती है। एंड इस वक्त जब मशरकी लीबिया को भारी असला मिल रहा है, कुछ लोग उंगलियां पाकिस्तान, जनरल आसम मुनीर या गैर मुल्की एजेंसियों की तरफ उठा रहे हैं। स्पेशली ये जो प्रोपेगेंडा है इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान 4.6 बिलियन की डील कर ले और पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हो जाए, इनका IMF से जो है ना छुटकारा इनको हासिल हो जाए। इसके अलावा नाजरीन, तुर्की के जो सियासतदान हैं, दौलत पहचली ने भी इस सारे मामले पे उन्होंने सवालात उठाए हैं। अब तक कोई ठोस सबूत तो मौजूद नहीं है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि लीबिया में ताकत का खला नई हाना जंगी को जन्म दे सकता है। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दुनिया लीबिया की नाजुक सूरत-ए-हाल को देख रही है। क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जो है ना चाल? पाकिस्तान का मुआहिदा, लीबिया का मुश्किल और यूएई का दौरा, सब कुछ दांव पर है। क्या आप समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो हमें हमारा पैगाम जो है आप तक पहुंचा सके। खबर रहें, खबरों से महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।